Suo Moto Case 4 of 2021 in reorder dated 20th August 2021 in SMC 4 of 2021, etc. Your Lordship, if you allow me, I can read the yesterday order, para number 1. आप पढ़ लें जैसे आप जी सर। एक सेकेंड लगा हुआ है ऑर्डर या निकल का आप कर Your Lordship, आप जैसे आप कहना चाहें। Sir, complaint was filed by the journalist, including the then President Press Association of Supreme Court, the Association Mr. Amjad Nazir Bhatti, before this court, which was numbered as Suo Moto Case number 4 of 2021. The said matter was not listed for hearing for considerable time. We are informed that Mia Akil Afzal has been elected as the president. Therefore, we asked him whether he wants to pursue the matter, and he said he does. An ex-president of the association, Mr. Abdul Qayyum Siddiqui, was the second complainant, and he too wants to pursue it. Mr. Amar Mir was another signatory and is represented by London Mr. My name, and he too wants to pursue the matter. However, Mr. Asad Ali Tour, who was also a complainant, stated that he no longer wants to pursue it. On our query regarding the attack on him, he stated that the facts as stated by him are correct, but stated that the FIR registered in respect of the assault on him was not properly investigated. Mr. Imran Shafkat, the fifth complainant, is not in attendance, probably because he is living in Lahore. Your Lordship, he has instructed me I'll pursue his case as well. He wants to pursue his case. जी आप तो कह चुके हैं। अच्छा, you are also appearing for Mr. Amir Mir, sir. Who? नहीं वो तो आप कह चुके थे कल। जी सर। अब इसमें सर Lordship, if we are proceeding on, करते रहिए आप रुक गए। नहीं मैं रुक गया हूँ सर। अब मैं सर order if we are, ये अगर आप पूरा पढ़ लें फिर आप पूरा पढ़े अपनी बात कर लीजिएगा। The complainants before us have stated that journalists were abducted and attacked, but these crimes were not properly investigated, including attack on Mr. Asad Ali Toor, Matiullah Jan, Imran Shafkat, and Amr Mir. Your Lordship, one person was missing yesterday. Absar Alam was also attacked. Okay, आपके सामने ही हमने पूछा था। बस लेंगे, ठीक है। Most probably they missed. The journalist directed to file separate comprehensive report with regard to the police investigation of each case and whether charges are framed against anyone. Reports to be filed within 2 weeks. Mr. Toor alleged that those who carried out the attack on him themselves stated they were member of an intelligence agency under the control of federal government. The concerned investigation officer must be allowed to thoroughly investigate these crimes and given access to all concerned, and they must not be hampered in any way. The President of the Association and that of the Islamabad High Court Journalist Association, Mr. Fayaz Mahmood, have brought on record a joint resolution passed by the two associations on 27 January 2024, which state that the Federal Investigation Agency, the FIA, has issued notices to a journalist purportedly on the ground that judiciary was being maligned, and they apprehend that journalists will be arrested when they attend the office of the FIA. The learned journalists state that the honest criticism, a judgment or an order is not a crime, and no coercive action will be taken, nor criminal case registered in this regard, and extend an undertaking on behalf of the federal government. 4. During the hearing, reference was made to the judgment of this court, PLD 2019, Supreme Court, page 318, wherein the founder of Pakistan was quoted, who wanted journalists to be responsible, independent, and fearless, and he had welcomed criticism as under. The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust, and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless if I go wrong, or if the leagues goes wrong in any direction of its policy or program. I want you to criticize it honestly. The President of Supreme Court of Bar Association is present, and since the matter is one of the fundamental rights of the citizen, was asked if SCBA would assess the court, and he stated that he will do so. To come up.
اب آپ پوائنٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا پوائنٹ یہ سر کہ اگر SMC4 is restored and we are arguing on that, your lordship order of if SMC4 is restored and we are restored sir, اس میں ایک جو it was never disposed of, it's pending. yes it was yes جی تو restored, there is no question of restoring, it arises. May I would like to, we were supported your lordship order of 2-member bench before the 5-member bench when they were passing an order. آج کی بات بتائیں نا. میں آج کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کا جو آرڈر تھا نا 2018-21 کا, اس کو اگر مجھے اجازت میں پڑھ لوں, اٹ واز اے ویری. نہیں آپ کو پوائنٹ بتا دیجیے نا. پوائنٹ سر یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے سارے آرڈرز. جی سر, نہیں سر, وہ جو آپ نے ڈائریکشن پاس کی تھی نا اس آرڈر کے اندر, آیا اس کی کمپلائنس ہوئی ہے یا کس حد تک ہوئی ہے؟ the federal government is answerable to that. اوکے ایک سیکنڈ میں پڑھ لیتا ہوں. کون سا تاریخ کا آرڈر؟ یہ 20 اگست 2021 2-member bench آرڈر, اور یہ بڑا کمپریہنسو یور لارڈشپ آرڈر ہے. ایک سیکنڈ 20 اگست 2021. وہی دکھا دیں, میرے پاس 30 اگست سے شروع ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں. چلیں بسم اللہ کی. یور لارڈشپ, یہ آرڈر 20 August 2021. An application has been submitted in court by 5 working journalists, including the President of Press Association of Supreme Court and the former President of said association, alleging large-scale violation of fundamental rights enshrined in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution, and that the government and the organization agencies under its control are primarily violating these fundamental rights. Number 2, the applicants state that the journalists are harassed, intimidated, attacked, and shot at, and there are no consequences for the perpetrator, and it is further alleged that those who یہ تو لمبا آرڈر ہے, ذرا پوائنٹ بتا دیں نا, اتنا تو پورا دن نکل جائے گا. بینچ تو بن گئی ہے نا اس پہ, اب آپ کوئی وجہ بتا دیں نا. یہ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے پینڈنگ, یہ تو اس کے بعد تو بینچ بن گئی ہے. 5-6 پیج کا آرڈر ہے تو پورا نکل جائے گا اس میں. اس میں سر جو ڈائریکشن پاس کی ہے نا بینچ, ڈائریکشن بتا دیجیے نا, بن گئی نا, وہ ڈائریکشن ابھی بھی ہو سکتی ہے, اس میں کیسی سی بات ہے. آپ بتاتے رہیے. پیج نمبر 5 پیرا نمبر 5 سے شروع کر. صرف بتا دیجیے نا, آپ خود بتائیں نا کیا ڈائریکشن چاہیے. سر میں پڑھ کے بتاؤں گا زیادہ بہتر. کمال ہے. آپ وکیل کو تو خود بتانا چاہیے نا اس میں آپ کیا. آپ کا نہیں سر, اس میں آپ نے جو آرڈر, I don't know what you want, you just say یہ مجھے چاہیے, یہ کر دیں, وہ کر دیں, ہم سن لیں گے آپ کی بات. یور لارڈشپ, میں پیراگراف 6 آپ پیراگراف چھوڑیے نا, اپنے طور سے بتائیے نا کوئی چیز. میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے ایک تو ڈائریکشن. سر ہمیں چھوڑ دیجیے نا, آپ کا کیس ہے یا ہمارا کیس ہے؟ سر آپ کا کیس ہے, میں کہتا ہوں جو آرڈر آپ نے دیا ہے, ڈائریکشن دی ہے, آیا وہ کمپلائنس ہم پوچھ لیں گے ان سے. اتنی سی بات ہے, اتنی لمبی تقریر کیا کریں, ان سے پوچھ لیں گے, یہ بتا دیں گے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اگلا پوائنٹ کوئی بتائیں نا. رپورٹ آلریڈی کال کر لی ہے نا, کل ہی وہ کہہ دیا تھا کہ ان ساری اس آرڈر میں اور کل کی رپورٹ میں بڑا ڈفرنس ہے. یہ جو انویسٹیگیشن جن FIRs پہ ہو رہا تھا, جو 4-5 FIRs کا تذکرہ ہوا, ان پہ تو ان کو آلریڈی کہا ہے کہ پڑھ لیتا ہوں, جو بھی اس وقت اپڈیٹ ہے, جو بھی پروگریس رپورٹ ہے, وہ تو یہ فائل کریں گے. پیرا 6 پڑھ دیتا ہوں بس, اس کے آگے پھر میں ختم کر لیتا ہوں. دو باتیں کرتا ہوں. The ever so frequent attacks on journalists and their abduction, including the federal capital of Islamabad, is another violation of fundamental rights which has been raised in the application. It is stated that the Constitution in its Article 9. بھئی اب آپ دیکھیے نا, اب آپ کا you are in a way conflicted. You are yourself the government. ایک سے سن تو لے نا. جی سر, جب جرنلسٹ آپ منسٹر بن گئے تو اب ذمہ داری تو آپ پہ بھی ہو گئی, آپ بھی تو حکومت ہیں. آپ سر فیڈرل گورنمنٹ سن تو لیجیے نا. جی سر, یہ ایسے تو نہیں ہوگا نا. ہم مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, ہم جرنلسٹ کی پٹیشن اٹھاتے ہیں, کچھ جرنلسٹ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بھائی پتہ نہیں ریزن کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے پوچھیں. کس حکومت سے پوچھیں؟ بلوچستان کی حکومت سے پوچھیں, فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان. سر تو پھر آپ ریزگنیشن بھی دے دیجیے ساتھ ساتھ. سر وہ نہیں, اب ذرا ایسی آپ باتیں جو کر رہے ہیں نا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ کا پوائنٹ بتا دیجیے نا. یو آر اب تو آپ ہی کے خلاف ہم آرڈر بھی کریں گے نا. اب آپ 2 ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں, سوچ لیجیے. آپ کہہ رہے ہیں, پڑھ لیں, چلیں. میں پیرا 6 چلیے. That ever so frequent attack on journalists and their abduction, including the federal capital of Islamabad, is another violation of fundamental right which has been raised in the application. It is stated that the Constitution in its Article 19 guarantees. ہمیں یہ پتہ ہے باتیں نا, کوئی پوائنٹ بتا دیجیے. سر یہ صرف وقت نہیں سر, میں 2 منٹ لیتا ہوں. سر میں پیرا پڑھ لیتا ہوں, اس کے اندر بڑا ہمیں پتہ ہے, ہم پڑھ کے آتے ہیں کورٹ.
سر اس میں پڑھ لیجیے اگر آپ تسلی اٹارنی جنرل صاحب اس پہ تو آپ کو ڈائریکشن کل ویسی مل گئی. سر یہ لدی چیز ہے سر, کارڈلی مجھے لیٹ می ریڈ. آپ بتانا کیوں نہیں چاہتے ہیں ہمیں؟ میں سر بتا رہا ہوں, لیٹ می ریڈ, allow me to your lordship kindly. It is stated that the Constitution in Article 9 guarantees the right to one's liberty and Article 10 of the Constitution safeguard illegal arrest and detention. This matter becomes a matter of concern when the perpetrator are not arrested, and all the more so when it happens under the cameras of the Safe City project. This is very important, your lordship. Islamabad inability in this regard may suggest incompetence which may constitute dereliction of duty or far worse abatement which is an offence. Therefore, notice be also issued to the Inspector General of Police Islamabad. پڑھ لیا ہم نے, پورا پڑھ لیا, آپ سے آگے ہم نے پڑھ لیا. پوائنٹ کیا آپ کا؟ اب سر یہ ہے کہ the Safe City project اسلام آباد میں ورک کر رہا ہے. آپ ہمیں پوائنٹ بتا دیجیے پلیز. پوائنٹ یہ ہے کہ بلینز آف روپی has been spent on the Safe City project. جو بھی جرنلسٹ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر, آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, آپ پوائنٹ بتا دیجیے پلیز. پوائنٹ بتائیں, وکیل کا کام ہوتا ہے پوائنٹ بتانا. پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں بلا وجہ ہمیں تقریر کرنا, ہم نے آلریڈی نوٹ کر لی ہیں باتیں. یہ نیکسس بتا دیجیے نا سیف سٹی پروجیکٹ کا مقصد. سیف سٹی پروجیکٹ کا مقصد تھا کہ جو لوگ دن دہاڑے ابڈکٹ ہوتے ہیں, وائی دا سیف سٹی. تو آپ حکومت میں ہیں یا نہیں؟ میں سر میں آپ منسٹر ہیں, پروونشل کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں منسٹر, پر یہ کینٹ. آر یو آر ہیلپ لیس؟ سر اس میں تو پوری یو آر ہیلپ لیس. یس آف کورس, میرے خلاف ایف آئی آر ہے سر. آئی ایم ہیلپ لیس, آئی کی ناٹ انکوائر. Who is the mysterious persons running the country if you are helpless? Everybody knows who is running the country. Don't say these things. For a lawyer it doesn't look good. Yes, of course. Either say I'm a darpok, I will not say this. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ گھر میں, everybody knows it. Then say it. Then say it. Sir, if I'm a caretaker. Don't say this, please. Don't. ادھر آپ ایک sensationalism چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. ہم seriously اس میٹر کو اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. سر ہم بھی seriously آپ کو sensationalism چاہتے ہیں. Everybody knows it. پتہ نہیں, I don't know it. آپ مجھے بتا دیجیے گا. آپ ایک concise statement فائل کر دیجیے, ہم سیکھ لیں گے آپ سے کچھ. نہیں سر, آپ کو Everybody knows it. بھئی یہ سپریم کورٹ, یہ عدالت ہے, یہ کھڑا نہیں ہے, نہ پارلیمان ہے, نہ کوئی پریس کا کانفرنس. آپ جا کے کر لیجیے وہاں پریس کانفرنسز جتنے مرضی ہے. اگر آپ, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ملک چلا رہے ہیں, آپ منسٹر ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں بس میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, میں تو نہیں چلا رہا ہوں. سر میں ادھر ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں, مطلب آپ اپنا ہی اپنے کلائنٹ کے خلاف آرگیومنٹ. خلاف کی بات نہیں ہے سر, میں حقیقت بتا رہا ہوں جو آپ اگر. اچھا بس آپ بتا سکتے ہیں حقیقت, لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لکھ کے میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کسی کو نہیں پتا آج تک. سب کو پتا ہے سر. منسٹر بننے سے پہلے آپ نے اوتھ لیا تھا. جی سر, وہ تو وہ سر, میں دیکھیں نا میرے خلاف ایک ایف آئی آر. یہ قانون کی عدالت ہے, اگر کوئی قانونی بات کرنا چاہیں تو کر دیجئے. حقیقتیں ہمیں بتاتے رہیے گا, لکھ کر دے دیجئے. آپ کو فائل کرنا ہے, آج دن تک آپ نے کچھ فائل کیا ہے؟ سر حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی ہمیں نہیں حقیقت کا پتہ, ہم جو چیز ہمارے سامنے آئے گی اس کا پتہ چل جائے گا. سر یہ آپ نے خود ہی آرڈر پاس کیا ہونا, یور لارڈشپ. ماشاءاللہ جناب, اس کے لیے آپ کو کئی دفعہ کہا نا کہ رپورٹ کال کر لی ہے کل ان سے. جو بھی ایف آئی آر ہے اس کی جو پروگریس رپورٹ ہے وہ کال کی ہے ان سے. سر یہ ججمنٹ ہے, میں اگر آپ پلیز آپ ہمیں ججمنٹ بتائیے. سر یہ ایک دفعہ رپورٹ تو فائل کرنے دیجیے اٹارنی جنرل کو, جب وہ فائل کر دیں گے اس سے پروگریس رپورٹ پتہ چلے گی. پھر ہم آگے جا سکتے ہیں نا, جن کی ایف آئی آر جو کمپلیننٹ ہے ان کو کنفرنٹ ہوگی نا وہ رپورٹ, پھر وہ بتائیں گے کہ اس میں انکوائری ہوئی یا نہیں ہوئی, یا کیا انویسٹیگیشن ہوئی, اور آگے معاملہ کہاں پہ گیا, کورٹ میں کس اسٹیج پہ ہے, چالان فائل ہوا نہیں ہوا, کیا پروگریس رپورٹ ہے, یہ تو یہ بتائیں گے نا پہلے. لیٹ ہم فائل دی رپورٹ فرسٹ آن دیٹ اسپیسیفک ایف آئی آر. ٹھیک ہے سر, لیٹ دیم فائل. If I may, as a matter of procedure now, just something that I wish to draw your attention to. On 20th of August, a two-member bench headed by my Lord the Chief Justice passed the order. Now, after that order, 1 second, I just want to clarify something. کوئی فائلنگز ہوئی ہیں آج کل؟ ہاں سر وہ فائلنگ اس وجہ سے نہیں ہو سکی, ہمیں ابھی تک وہ لسٹ ہی نہیں دے گی کہ کن ممبرس کے خلاف, کن جرنلسٹ کے خلاف مقدمات ہیں. پلیز آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, مطلب پرابلم یہ ہو رہا ہے, nobody wants to do their work anymore. Please read the Supreme Court Practice and Procedure Act. سر ہم نے سی ایم اے بنا کے اگر آپ بناتے رہیں, ہم پتہ نہیں آپ کیا کریں, ہمارے پاس کو دیجیے, آپ ٹھہر جائیے پلیز. اٹارنی جنرل, my Lord, I don't know we yesterday were very careful not to pass an order.
Why? Because we were very cognizant of the Supreme Court Practice and Procedure Act. Just go through section kaun sa hai iska. Okay, section 3. Read the section 3. Exercise of original jurisdiction by the nobody wants to have any concern with the law, I'm surprised. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Now we are cognizant of it. This is the law of Pakistan. Now somebody comes and gives a piece of paper here. I mean, we would love to do it. We can't do it. That's why we took an undertaking from you. I did not pass an order against you. I mean, if people can't understand this, I don't know. It's very clear cut. And this law has just been telecast to the whole of Pakistan. Now everybody should know about its provisions. Now if somebody doesn't want to do it, I mean, and now please, it's not very, नहीं एक सेकेंड एक और बात भी बता दें आपको. अभी इसी महीने हमने एक ऑर्डर पास किया है. ये आप देख, ये इनको दे दें, उनको दें, SMG वाले. अभी एक बेल मैटर में एक इशू रेज हुआ था. My lord. प्लीज रीड पैराग्राफ 4 का एंड से पढ़ दें. जी. We cannot ignore the above document, which had been produced before us in court, which purports to be a license of a submachine gun, SMG, which is a prohibited bore weapon. Notifications are also issued by the government exempting the requirement of obtaining licenses or permitting licenses for prohibited bore weapons to certain categories of persons, including chief justices, judges, ministers, parliamentarians, as mentioned in Schedule 1 of the Arms Rules 1924. Next para, the above has raised the following questions. 1. Under what legal authority had the Deputy Inspector General of Police, Mardan Region 1, Mardan, issued the said document which purports to be a license to carry an SMG, which is a prohibited bore weapon? 2. Whether licenses of SMG and other prohibited bore weapons can be issued. 3. If the answer to the above is in the affirmative, the applicable law and procedure and the person who can issue exemptions oblique licenses. 4. The number of licenses, including permits, issued with regard to SMGs and other prohibited bore weapons. 5. The approximate number of SMGs and other prohibited bore weapons in private use in the country. 6. Whether exempting certain categories of persons or granting them the right to obtain licenses for SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 25 of the Constitution, which mandates that all citizens are equal before the law. 7. Whether enabling the easy availability of SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 9, the fundamental right to life guaranteed by the Constitution. Next paragraph. 6. Now this is the important part. Yes. The office is directed to make a separate file and title it Submachine Guns and Other Prohibited Bore Weapons and register it as a Constitution petition under Article 184(3) of the Constitution with regard to paragraph 4 onwards. The matter prima facie is one of public importance with regard to the enforcement of fundamental rights, including Articles 9 and 25 of the Constitution. Therefore, it be placed for consideration of the committee constituted under Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. Now, but stop here. So yesterday's order, we had very aware that we are dealing with the case of the 2021 SMC4, SMC5 and CP27. And incidentally, this matter came up about the Press Association of Pakistan. So we asked you, and you gave an undertaking on behalf of the federal government, which you are at liberty to do so. But it doesn't mean that the Supreme Court Practice and Procedure Act, which has just been upheld not very long ago, should not be complied with. This order that you've read is 17th of January. That's right. And we were expecting something to come, some application and something. Despite that, we had made it clear that personal criticism of judgments is no issue, but we would want to attend to it in a serious manner. I mean, not somebody comes and throws one paper, somebody comes and says something. I mean, I don't know, sort of
I was duped into signing this petition. I don't know what's all these statements being made. I mean, if you file something, if you want to withdraw it, there's a procedure, you file something else. So, Shahzad Sokar Sahab, آپ ذرا بتائیں, because we consider this matter serious, but we cannot pass order till it goes through the committee first. That was the understanding yesterday, that they will file a separate application. No, we were expecting it. I mean, if someone doesn't want to, we can't force someone to do President so. صاحب سے کہا بھی تھا کہ کچھ چیزیں ریکارڈ پہ, کوئی سی ایم اے کوئی چیز آپ اب فائل کوئی کہہ رہا ہے جی ہمیں یہ ہو گیا, ہمیں وہ ہو گیا, جی آئی ٹی بن گئی ہے. بھائی ہمیں شکل تو دکھا دینا کوئی کاغذ کے ٹکڑے کی. جی آئی ٹی بن گیا, یو شوڈ نو. آئی مین نہیں, ہم نہیں چیزیں دیکھتے ہیں بھائی, ہم جو ہمارے سامنے آتا ہے, یہ پہلے چیزیں ہوتی گئی تھیں, ہمیں اعتراف کرنے میں کوئی بات نہیں, مگر اس وقت تک ان چیزوں کا طریقہ کار نہیں تعین ہوا تھا کہ بھائی سپریم کورٹ لے سکتی ہے, چیف جسٹس لے سکتے ہیں, کون لے سکتا ہے. اب تو قانون نے تعین کر دیا ہے نا, اور وہ قانون ہم نے کہا صحیح ہے. اب ٹھیک ہے, بات اہم بات ہے, ہم لے لیں, ہمیں بتا دیجئے, کمیٹی کے پاس چلا جائے گا, آ جائے گا. مگر اگر سیریسلی اس کو لینا چاہ رہے ہیں, اگر ایک کوئی کاغذ ادھر سے دے رہا ہے ادھر سے دے رہا ہے, ہم آگے بڑھیں کیسے؟ ہم آئی ڈونٹ نو کیسے بڑھیں. ہم سیو موٹو لیں گے, پھر آپ ہی ہم پہ اعتراض کریں گے کہ جی آپ ہی اپنا جو قانون آپ نے اپہولڈ کیا اسی کو آپ وائلیٹ کر رہے ہو. تو یہ دیکھیے, یہ بڑا مشکل. اب ذرا ہم قانون پہ چلنا چاہتے ہیں. جی آئی ٹی کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہوا ہوگا, ابھی ہمیں کیا پتا, ہمیں کوئی کدھر سے پتا ہوگا. وہ کل کو اٹارنی جنرل ہم پہ اعتراض کر دیں گے, جی آپ کو کیا پتا, کاغذ کا ٹکڑا تو لیا ہے سامنے. جی آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان وچ لا دی جی آئی ٹی ہیز بین کانسٹیٹیوٹڈ. ایک سوال سے سوال اٹھیں گے بھائی, اب ای ٹی سی کے لا میں تو ہے. اب آپ کو یاد ہے جی مجھ پہ بڑا بھائی, ہم کیس جو ہمارے سامنے, ہم اس پہ تو ہم نے آرڈر کر دیے, ہم نے ڈائریکشن بھی دے دیے, باقی چیزوں کی چلیں کی بات کا نوٹ بھی کر لیا. اٹارنی جنرل گیو این انڈرٹیکنگ, وہ تو ان کے حد تک ہے, مگر اب حکم ہم کیسے کریں اس بات پہ, مزید کیسے چلائیں, یا تو ہم خود اس کو کیا کریں. سیوموٹو بھی ہمارے پاس اختیار اب نہیں ہے. اس کا نوٹیفیکیشن اور جو نوٹسز ایشو ہیں, کوئی ماڈل سیمپل نوٹس کسی ایک کا بھی ہوتا تو وہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان وچ لا دی جی آئی ٹی ہیز بین کانسٹیٹیوٹڈ اینڈ واٹ ایکچولی دے آر گوئنگ ٹو انکوائر فرام دی جرنلسٹ. ہمیں آپ کی ذرا تعاون کی ضرورت ہے نا, بیکاز میں تو جناب ہاؤ ڈو وی, ہم کنسرنڈ ہیں, مگر کوئی طریقہ کار تو اپنا لینا. The only way forward is that either they move a proper application attaching those notifications and notices so that the. اور یہ جو پریزیڈنٹ صاحب آپ کے نا, یہ جیسے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں لسٹ نہیں ملی, بات یہ کہ وہ تو لسٹ دیں نہ دیں, آپ کو اپنے پاس تو پتا ہے نا آپ کے ممبران کتنے, ان کو وہ نوٹسز ایشو ہیں, تو وہ ممبران سے تو ویسے بھی نام خود پتا کر سکتے ہیں. there is no need کہ اس میں ضروری کسی کو تو آئی ہوگی نا. جی یہی پاکستان میں کسی کو آیا ہی نہیں نوٹس, پھر اس کا مطلب وہ نوٹس ہی فیک ہے. رات تک I was under the impression that such an application will be filed and a copy thereof. دیکھیں یہ جو آپ کو ابھی چیف جسٹس صاحب نے اس کا ایکٹ کا ذکر کیا نا, اب یہ اپیلیبل آرڈر ہو گئے سارے. جی ایسے ہی ہے. تو اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے کچھ کریں, اس کی بھی اپیل ہوگی. اب انٹرا کورٹ اپیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آلریڈی اب آپ کو پتا ہے نا, وہ ریوائو ہو گیا. It has to go to the committee first. That is the first thing that happens here. کل we heard it a lot. آج ہم نے adjourn کیا, بھائی ہم نے کوئی تاریخ نہیں دے دی, کوئی مہینے برباد کی. We can't tell somebody to do something, we can only kind of it's obvious and say it. So I don't know how to proceed further in the matter, because undertaking is there of the Attorney General. You are standing by your undertaking. کوئی گیا ہے کوئی وہاں پہ ایف آئی اے کے سامنے؟ Sir, نہیں, کل I had asked the GIT to not to press with the notices yesterday because most of them were here and the court proceedings were underway. So they were adjourned till today, sir. They intend to file it today. So once the application is before دیکھیں وہ کل تھا, انہوں نے کہا تو وہ ایڈجنٹ ہو گیا آج کے لیے. اگر تو آپ کوئی چیز فائل کرتے ہیں تو ٹل سچ ٹائم آپ ان کو روک دیں گے, وہ نہ کوئی ابھی فی الحال کرے میٹنگ. We just used our good offices. We even said have a meeting. But we can't pass an order, a direction. There's a big difference. Attorney General may do it, he may not do it. So we can only request him. There's a very different thing. We can direct him, and a request is a very different thing. 2-3 دن میں آپ فائل کر دیجیے. I don't know how we proceed with what matter. سر سی ایم اے تیار کر لی گئی تھی, صرف لسٹ کی ویٹڈ تھی, ہمیں کل دی جانی تھی, نہیں دی گئی, پھر ہم نے صبح تک انتظار کیا, نہیں دی گئی. ابھی سر اگر آپ 10 منٹ بھی دے دیں گے. سن لیجیے, وہ کہ میں نہیں دیتا ہوں آپ کو لسٹ کی ضرورت نہیں, آپ اپنے
ہم نام ٹائپ کر کے کسی ایک کو تو نوٹس آیا ہوگا نا پاکستان میں. وہ نوٹسز ہمارے پاس ہیں سر, سی ایم اے بھی تیار ہے, صرف 10 منٹ دے دیں. ان کی لسٹ آپ خود ٹائپ کر دیجیے نا کہ اتنے صحافیوں کو آئیے, وہ نہ دیں لسٹ آپ کو تو وہ کوئی سرٹیفائڈ کاپی وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو نہیں اس معاملے میں نہیں ہے نا. وہ سر اگر 10 منٹ کی کورٹ یا تو اس میں ہیئرنگ میں وقفہ کر لے, ہم فائل کر دیں گے کیونکہ سب کچھ تیار ہے. کریں, ہم آپ کو منع نہیں کریں گے, مگر ہم ایشو سر صرف یہ کافی میں نہیں ہوگی, وہ پٹیشن ہوگی. Petition will have to be brought. سارے آرڈر اب Petition will have to be brought under 184. Matter will have to go to the committee and then the committee has to then. آپ کو اس کو ٹائٹل چینج کر دو. ابھی یہ میٹر تھا پینڈنگ, تو اس میں کم از کم کچھ پروگریس ہم کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. سر دو چیزیں ہیں, اگر سی ایم اے ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے صرف نوٹسز کی حد تک, پٹیشن ہوگی, پٹیشن تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو ہم سے زیادہ قانون آج کل جانتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ہی کر لیں, کیونکہ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ وکیل سے تھوڑا مشورہ کر لو. آئی ایم شیور شہزاد شوکت صاحب سے بات کریں گے, وہ آپ سے کوئی فیس نہیں طلب کریں گے. سارے آرڈر اپیلیبل ہو گئے, اب یہ انٹرا کورٹ اپیل میں اب ہم اپنے ہی قانون کو وائلیٹ کرنے چل پڑے تو آپ ہی لوگ ہم پہ تنقید شروع کر دیں گے. ہمیں تنقید سے اعتراض نہیں ہے, مگر قانون کی وائلیشن سے بالکل اعتراض ہے. تو actually I was expecting some applications, no application is coming forward. My lord, with your permission. آپ بھی I don't know. سر میری ریکویسٹ یہ, صرف 7 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں, تو کوئی جلدی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں ہمارے ادارے اتنی جلدی میں کہ یہ قانون آپس میں بات کریں نا, آپ کے ادارے آپ کی بس سر صرف 7 days کا, اگر ہمیں الیکشن کے بعد تک کے میٹر پینڈ کر دیں یہ پورا پروسیس. آئی تھنک یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکشن کے بعد تقریر نہ کریں پلیز. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے لکھ کے دے دیجیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ہم یہ ہم فورم استعمال نہیں کریں گے کہ آ کر کے کل کا اخبار میں خبر لگ جائے. آپ لکھ کر دے دیجئے تو ہم ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں, جس سے پوچھنا اس سے پوچھ لیں گے. سسٹم تو ہم بنائیں نا, صحیح طرح سے سسٹم بنے. تھینک یو. اگر آپ ان کو پرسویٹ کریں, صدر صاحب کو, وہ ہمیں کوئی جلدی ہم سمجھے تو وہ قیوم صدیقی صاحب کا والا کیس اور وہ حیدر صاحب کا, وہی حیدر, اچھا آئے ہوئے آپ کو ٹائم مل رہا ہے نا, 184 میں کنورٹ کر دو اس کو. اگر وہ فائل بھی ہوگا تو ہمیں کمیٹی کے پاس جاتی ہے. ہم بھی تو ہم چاہ رہے تھے صرف نوٹسز کی حد تک اگر وہ کر رہے ہیں نا, وہ تو ابھی انہوں نے روک دیا نا معاملے کو. سر آج بھی بلایا گیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا اب یہ ہمیں ایک طرف سے بتا دیں, قانون پہ عمل کریں یا نہ, صرف یہ بتا دیں. سر الیکشن کے بعد بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ہم کب کہہ رہے ہیں سر الیکشن از اے کروشل مومنٹ, میڈیا کو سارے لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سر. پھر آپ صرف 7 دن کی بات وہی صاحب, آپ یو آر ہیئر, اٹس گڈ. So we can take up your petition and the other 2 petitions, and we can, I don't know, whenever they file, it will immediately go to the committee. The committee generally meets on a Thursday, unless there is some reason why judges are not available. So because these 3 judges are not the committee. Committees are different. The 3 senior judges are the committee. My lord, my petition actually just merely seeks a balancing of the constitutional rights. It talks about how there is already a Supreme Court. No, what do you want us to do? That's, I mean, I've read your petition. It's very good, but what sort of order would you want us to pass? My lord, I've just, in especially these circumstances, the only thing that we are pressing is that a code of conduct, sir, Supreme Court ka ordered, he approved a code of conduct bana tha for broadcast media. Ab sir, Article 19 jo hai, it clearly covers content. It doesn't cover one medium to the exclusion of other mediums. It talks about speech overall. But what we have right now is that broadcast media is regulated completely differently. So whatever you can't say on broadcast media, you're able to say on vlog, which makes no sense because Article 19 is equally covers content on any medium. Ab main ye nahi keh raha کہ جو براڈ کاسٹ میڈیا پہ آپ نہیں کہہ سکتے. What do you want us to do? The code of, sir, like it happened last time, perhaps a direction can be given کہ stakeholders بیٹھ جائیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور code of conduct جو already بنا ہوا ہے, اور ایک سر قانون بھی بنایا تھا انہوں نے, ایک unit. Which law the code of conduct will be made? جی سر, code of can the Supreme Court pass such an order? سر پہلے بھی کیا سر, یہ نہیں آپ کا آرڈر یہ نہیں ہوگا کہ لیجسلیٹ مدد کیجیے نا. 15 کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ تو میرے خیال ہے چیلنج ہوا تھا, اس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اچھا
ठीक है इसको मिलके, इसका तो कोड ऑफ कंडक्ट पेमरा का 2001 के ऑर्डिनेंस के तहत बना हुआ ठीक है सर, बट सर तो पुरानी चीज है, उसके अंदर इतराजात हुए थे मीडिया को, उस पर वो सिर्फ चैलेंज चल रहा था कि हुआ क्या आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मिल बैठ के आप कोई कर ले, तो वो एक सेल्फ इम्पोज जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस वो बनाए गए। आई एम सीकिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ऑल आई एम रियली सेइंग इज कि सर उस वक्त अगर इक्वली रेगुलेशन होती, या आई वोंट इवन कॉल इट रेगुलेशन बिकॉज़ इट्स आल्सो प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच, रियली इट इज प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच। Sir, I'm asking you a different question, you are arguing your case. Sir, One second. Sir, I am saying that such a direction can be given because it's enforcement of constitutional rights. What order should be passed? Just a simple question. You are arguing your matter. That the federal government, my humble prayer is that the federal government be directed to sit with stakeholders and make for the same kind of code of conduct that they made for broadcast media to enforce Article 19. Fine. Wishes, if wishes can be, what do they say? Now, please tell us, can we pass such an order? I would believe that's enforcement. Never, you should never begin with a thing with I. Refer to the law. Can we do it? So assist us now. My lord, certainly this honorable court can enforce constitutional rights. Like we can request the Attorney General meet the President of the Supreme Court. We can certainly do that, but can we pass an order directing? That's a big difference. Sir, अगर ये भी हो जाए तो ये खुद भी सब तैयार हो जाएगा। देखिए, there must be some law for regulating the YouTube. If there is no law, then there is no the rules. There is no law है। एक सेकंड, ये बात कर रहे हैं। जी सर। सर, बात ये enforcement of constitutional right के लिए certain पेमरा है, उसको उन्होंने रेगुलेट किया है ऑर्डिनेंस के तहत ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 का ही है, तो उसके अंदर वो चीजें बन रही है ना। If there is some law that should be regulated or should regulate the सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है, डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ, ये बताइए ना। उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना। आप पिका में आप उसको कर तो रहे हैं, बट वो आप हाउ टू रेगुलेट दी यूट्यूब, ये तो बताइए आप। My lord, there are laws. The only problem is that they don't come with specificity, and they are more on the criminal side. And problem होती है कि कोई gray area नहीं है, या तो they say wild things on digital media and wilder things happen to them, and that's the problem, isn't it? Because there isn't that legal framework. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब वो 2002 का जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें तो कवर होते हैं, बिकॉज पब्लिकेशन का मतलब इंटरनेट भी है उसके। सर पेज 15 पे मैंने वैसे टेबल लगाई हुई है सारे लॉज की। पेज 15 पे सर अगर आप नंबर 3 पे देखेंगे, so there is that removal and blocking of unlawful online content, procedure, oversight and safeguard rules of 2020. अच्छा, ये पेज 15 है पिटिशन की। This is now constitutional petition 27 of 2022. नहीं, वो लॉ कौन से आप कह रहे हैं? सर ये है removal and blocking। आपकी जो फर्स्ट प्रेयर है ना, My lord, directs the federal government to prepare and implement specific code of conduct. But tomorrow you will be the first to criticize us that this is amounts to censorship. Okay, and the Supreme Court had no jurisdiction. Please assist us on these points. my lord. I mean, what power are we exercising? Are we legislating? Yes. Are we interpreting a law? Yes, we can do that. If there's some provision in the law, we can maybe interpret it in your favor. But if there's no provision in the law My lord, or in the Constitution, how do we go ahead with it? We can certainly request all stakeholders to meet and come up with a code of conduct. So, but does it translate into a binding judgment of the Supreme Court that can be acted upon then or not? If someone says, I won't, then federal government says, I won't do it. Then what do? My lord, we issue them a contempt notice on what basis? On a wish? My lord, my humble submission is that the enforcement of constitutional rights like Article 19, which not only put restrictions but inherently legislation is required. आप थोड़ा हाँ sorry so sir अभी तो sir आप जिस तरह आपने बात की, I think from whatever casual talk I've had with everyone is ready to sit down and talk about it. We can start with that. Not in this case, my lord. Not in this case. एक सेकंड my lord, एक सेकंड मती साहब, ये बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हम एक दूसरे का लिहाज तो रखें ना। हैदर वहीद साहब, देखिए, अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटीशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। मैं कह रहा था, तो आपको कौन मना कर रहा है? आपकी पिटीशन देखिए पेंडिंग है 2022 से। ठीक है, हम 24 में आ गए जी। जितनी मर्जी आप टॉक्स कर लें, आपको मना कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि अदालत
کیا کر سکتی ہے؟ آپ کی مدد چلیں، یہ بھی کر لیں، مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم کریں کیسے؟ یہ بتائیں ہم کس قسم کا آرڈر پاس کریں؟ My Lord, my humble submission is that the enforcement of Article 19 and the cognizance... بتائیں نا آپ نے، اچھا enforcement of which provision of Article 19؟ یہ بھی آپ دیکھیں، ایسے گول ایسے نہ کر دیں نا. Article 19 میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. سر میں کہہ رہا ہوں ریڈ Article 19. یہ آپ نے لگائی ہے کاپی؟ آپ کو ایک منٹ سے میں ویسے پوچھ رہا ہوں، ان دا مین وائل میں پڑھ لوں. یہ ریموور اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کنٹینٹ پروسیجر اوورسائٹ اینڈ سیف گارڈ رولز 2021. My Lord, I'm just going to provide, sir, I'll provide. اس کتاب میں پیمرا لاس کے I'll just provide. آپ بتا دیں کیا کون سی Article 19 میں ایک پارٹ ہے جو کہ اجازت دیتا ہے، دوسرا پارٹ ہے جس میں ممانعت ہے. آپ ممانعت کر رہے ہیں یا اجازت والی بات کر رہے ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل نہیں، قانون کیا کہہ رہا ہے؟ My Lord, قانون یہ کہتا ہے. پڑھ لیجیے پلیز. جی سر میں آرٹیکل. آج کل فیشن ہو گیا بغیر پڑھے چیزیں آرگیو کرو. بھائی دیکھیں Article 19 کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو کہتا ہے سب کو اجازت ہے، پھر اس کے بعد وہ جا کے رکاوٹ ڈال دیتا ہے. سبجیکٹ ٹو ریزنیبل. I'll read Article 19. ہاں تو اب ہمیں آپ کہہ رہے ہیں Article 19 کو انفورس کریں تو کون سا پہلو؟ دونوں پہلو کریں. ایک پہلو آپ پڑھ دیتے نا. Freedom of speech. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or the defense. ایک سیکنڈ. ایک ہو گیا انٹرسٹ آف دا گلوری آف اسلام، پہلا رکاوٹ. دوسرا انٹیگریٹی، سیکورٹی اور ڈیفینس. چلے اس کو ایک ہی ہم تصور کر لیتے ہیں. دو اور any part thereof, friendly relations. یہ ہو گیا تیسرا رکاوٹ آ گئی. تیسری رکاوٹ آ گئی public order. یہ چوتھی رکاوٹ آ گئی contempt of court, decency or morality. اس کو پانچویں رکاوٹ کر لیں. or in relation to contempt of court, the commission of or incitement to an offense. تو 7 رکاوٹیں آ گئی. آئین نے بنائی ہے، ذرا یہ ہم وضاحت کرتے چلیں، ہم نے نہیں بنائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ جب کہہ رہے ہیں انفورسمنٹ آف Article 19 تو اب آپ بتائیے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں، فریڈم آف دی پریس کی بات کر رہے ہیں، جو 2 رائٹس دی گئی ہیں، پھر اس میں یہ آگے ریسٹرکشنز. تو آپ یہ صرف یہ بات کرنا کہ Article 19 کی انفورسمنٹ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ My Lord, my humble submission is that the entire article is being applied to broadcast media but not to digital media. We agree. What do we do? آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ریگولیٹ کر لیں نا. یو وانٹ کہ الیکٹرانک میڈیا، یہ جو یوٹیوب ہے، اس کو ریگولیٹ کیا جائے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. سر میں کہہ رہا ہوں جو کوڈ آف کانڈکٹ ایک بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ اپرووڈ ہے، اس کو جو ہے ڈائریکٹ کیا جائے. اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے وہ کوڈ آف کانڈکٹ آپ نے جو بات کر دی نا سپریم کورٹ اپروو، چلیے قانون کی باتیں کر لیتے ہیں نا. نہیں وہ آپ صرف یہ بتائیے، ماشاء اللہ یو آر سینئر کانسٹیٹیوشنل لائر. Now, what do we do? We agree with you. Let's even go that far. How do we do it? After all, everything must be done in a particular way. Yes, my Lord, to enforce constitutional rights of Article 19 and 25, and in keeping with balancing of constitutional rights, a direction can be given to the federal government. It is, after all, an executive. You're not asking for legislature to make law. A direction can be given to the federal government that made the first code in any case. It was the federal government. 1 second, please argue this case. I don't know what that case is or what the first case is. Please argue this case. Okay, let's go step by step. Okay, let's assume this direction is given. Second assumption is, let's assume federal government does what? It sits with stakeholders and makes a code of conduct. Who? It can be journalists, lawyers, they can decide. Please دیکھیے نا, don't just say. آپ کا ڈائریکشن تو صرف فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ دیکھیے نا, یہ اسٹیک ہولڈرز وہ اپنے 4 دوستوں کو بٹھا لیں گے اپنے ساتھ. ہاں جی یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب آپ یہ ایسی باتیں جب آپ کریں, کوئی چیز لائیں عدالت, تو سوچ سمجھ کے کریں نا کہ یہ اب بتا دیجئے وہ کیا ہم کریں آگے. پارلیمنٹ ہیز ٹو میک دی لا. اب تو پھر وہ پارلیمنٹ کل ہم پہ کہہ رہے کہ جو سپریم کورٹ نے ہمارے اختیار استعمال کر لیے, یہ ہمارا کام ہے. تو یہ درخواست آپ اگر سارے ممبران پارلیمنٹ کو بھی آنے والی ہے ان کو بھیج دیجیے, شاید وہ بنا دیں آپ کے لیے قانون, ہمیں نہیں پتا. سر میں لیجسلیچر کے لیے ڈائریکشن نہیں مانگ رہا, میں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوڈ انہوں نے پہلے بھی براڈ کاسٹ کا بنایا, ڈیجیٹل کا بھی بنا دے. کے لیے کوئی سپورٹ آف لا تو چاہیے. اگر اٹارنی جنرل نے بات کہی تو نہیں ہے,
اگر انہوں نے کہہ دی ہم نہیں کرتے یا ہم آئین کے تابع ہیں اور ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. سر پی ٹی اے ایکٹ اور پیکا میں بن سکتے ہیں, یہ انڈر رولز بنانے کی جہاں پاور ہے وہ گورنمنٹ آلریڈی جرنلسٹ کو جو ہے جس طرح سے ہیک کر رہی ہے. ایک سیکنڈ آپ کو سنیں گے نا ذرا ان کی بات. نہیں آپ لوگ تشریف رکھیں 2 منٹ, ہم ذرا قیوم صاحب ذرا آپ دونوں تشریف رکھیں, ایک ایک کو سنیں گے, آپ کوئی فکر نہ کریں, کوئی نہیں جائے گا جس کو نہیں سنے. My lord. So, my lord, there is statutory law under which this court can be made. Exactly. Dekhe, you have hit the nail on the head. Yes. There is statutory law. To give us some statute to help you. Yes. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ جو ہے, Sir, I would rely on the PTA Act. But it took a long time to come here. Selling. Gee, with the provision. Read it. Yes, provision. My lord, اس میں I will, however, submit, and this is. No, let's read it. جی سر وہ اس پہ آ رہا ہوں. Sir, it seems I'm just making a submission, sir. Sir, I'm just making a submission that at this point in this environment, it seems like everyone is very sensitive about this environment. یہ court تو sir اگلے 6 دن میں ویسے بھی نہیں بنے گا. Forget it. The environment. We decide cases. We don't care about environment. میں تو sir اپنا. You like our decision. You don't like it. Fine. نہیں سر میں تو اس environment میں آپ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں. نہیں سر میں کہہ رہا ہوں, میں تو کنسیشنری بات ایز اے پٹیشنر کر رہا ہوں کہ میں تو اس چیز کے لیے بتایا, کیونکہ 6 دن میں تو کوڈ ویسے بھی نہیں بنے گا. اگر یہ چاہیں تو رکھ لیں بعد میں 8 تاریخ کے بعد, کیونکہ دس از سم تھنگ وچ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو بٹ ناٹ نیسسریلی سم تھنگ. انکار کب کر رہے ہیں؟ جی سر ہم آپ سے انکار کب کر رہے ہیں؟ ہم صرف کہہ رہے ہیں ہمیں طریقہ کار بتائیے. جی سر ہم اگر آپ سے انکار کر رہے ہوتے کہ امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بات ہے. ابھی تو آپ سے کہہ رہے ہیں چلے مفروضے کے طور پہ ہم اگری کر رہے ہیں. میں اس میں سر ایک جو ہے وہ سارے قوانین جو انیبلنگ پروویژنز ہیں جس کے تحت کوڈ بن سکتا ہے ٹو انفورس دیز کانسٹیٹیوشنل رائٹس, سر وہ ایک آپ کو ریٹن سبمٹ کر دیتا ہوں کہ تاکہ جو آپ کر دیں. آپ کو ٹائم چاہیے؟ جی سر وقت چاہیے. جی سر میں سبمٹ کر دوں گا. سچی جی سر اس اچھا چلیے ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کو وقت چاہیے مگر یہ ذرا یہ ہماری رہنمائی کیجیے. بالکل ٹھیک, کیونکہ وکیل کا کام ہوتا ہے آئین اور قانون کے حوالے سے رہنمائی کرے جج. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں میں بھی بہت سارے خیالات رکھتا ہوں مگر تابع ہوں آئین اور قانون کے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کتنا وقت چاہیے آپ کو چیز کرنے میں؟ سر آئی تھنک 10 days 1 week. ٹھیک ہے. ایک درخواست آ رہی کہ الیکشن کے بعد کر لیں, ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر ایسے ہی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ جلد بازی میں ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اب اتنا عرصہ گزرا ہے, جہاں تک وہ اسپیسیفک کیسز تھے وہ تو ہم نے ان کو کہہ دیا ہمیں رپورٹ دیجیے. ہم اگر کوئی ایسی اسپیسیفک چیزیں وہ فوراً کر دیتے ہیں. اگر کوئی ایک دیکھیں امپلیمنٹیشن آف اے ججمنٹ وہ اگر شاید ہو سکتا ہے ان کی بھی درخواست آ جائے, پھر 184 کی کمیٹی میں بھی چلا جاتا ہے, پھر اس کو بھی لگا دیتے ہیں. چلے اب آپ بات کر رہے تھے, مطیع اللہ جان صاحب تشریف لائیے. تھینک یو مائی لارڈ. مائی لارڈ میری پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی ایشو ہے یا پٹیشن ہے اس کو کلب نہ کریں ہمارے اس پریزنٹ کیس کے ساتھ, because there is a coercive environment, اور اس coercive environment میں کسی قسم کے ضابطۂ اخلاق کی بات جو ہے prejudice کرے گی ہمارے merits of the case کو. ایک سیکنڈ آپ کو ایک بات روک لوں. یہ جو کیسز ہیں 3 کیسز ہم نے کچھ کلب نہیں کیے, یہ چلے آ رہے ہیں 7. یہ کم از کم ہمیں نہ کہیں کہ ہم نے کلب کیے کیونکہ چلے آ رہے ہیں 7. اب اس کو ڈی لنک کرنا ہوگا. جی سر. اب کوئی کسی کی درخواست آئے گی ہم دیکھ لیں گے. اس موقع پہ یہ کلبڈ ہیں, کافی آرڈرز بھی پاس ہوئے ہیں. تو اب ہم یہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو درخواست دینا آپ دے دیجئے کہ ہم اس کو کر لیں. تو کم از کم اب کیوں کلب ہوئے مجھے سارے آرڈرز پیچھے پڑھنا ہوں گے کہ وجہ کیا تھی. اچھا دوسری بات بھی آپ کو دوسری بات بھی کر دوں. کل آپ نے ایک بات اٹھائی تھی کورٹ میں, ہم نے پھر بھی سن لیا. آپ نے ذکر کیے تھے ایک صحافی کا کیس ارشد شریف, وہ میں نے چیک کیا, وہ 5 ممبر بینچ کے پاس چل رہا تھا. اب کیوں چل رہا تھا 5 ممبر بینچ کے, کیا وہ چینج ہو کے 3 ممبر بینچ کے پاس ہو سکتا ہے؟ اب وہ اتنا وقت نہیں تھا کیونکہ اس میں بہت سارے آرڈرز ہوئے. 3 ممبر تو چلے گئے نا. تو
اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے، اس میں میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ اور ان کی بیوہ دونوں کے وکیل ہیں، جس کیس میں وکیل اپیئر ہو رہے ہیں آپ کا مناسب نہیں ہے اس میں آنا. وہ ان کو کوئی بات ہے ارجنٹ اپلیکیشن دینا ہے وہ دے سکتے ہیں، یقیناً وہ ہم سے زیادہ بہتر قانون سمجھتے ہیں اور وہ اگر دینا چاہیں. اب پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اگر اس کے ساتھ لگائیں گے تو 3 ممبر بینچ ہے، اب ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ اس میں کافی وقت مگر میں نے سرسری طور پہ دیکھا 5 ممبر بینچ. یہ بات تو آپ کی ہو گئی. اب آخری بات بتا دیں یا کوئی اور بات ہے؟ سر کوئکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 7 دن رہ گئے ہیں الیکشنز میں، یہ سب مان رہے اس بات کو. So what I'm saying is کہ اس کے بعد ٹھیک ہے صحیح مناسب بات کے بعد سارا مگر سن لیں ان کو صدر صاحب کو سن کر کے، اور صدیقی صاحب کو اعتراض نہیں اگر 7 دن کے بعد. جی سر ایک آخری ریکویسٹ ہے، یہ میں نے ایک مئی 3 2014 کو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا شیل ناٹ کوڈ فار کورٹ رپورٹرز. دس از جسٹ فار دا ریکارڈ، اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ. آپ کہیں پھنس تو نہیں جائیں گے؟ میں نے یہ 2014 میں یہ آرٹیکل لکھا تھا. سوچ لیجیے آپ پھنس تو نہیں جائیں گے اس میں. سر میں نے 2014 کا لکھا تھا، ظاہر بات ہے پھنس تو نہیں جائیں گے سر. ججز اور جرنلسٹ ہمیشہ اچھا اگر آپ سر ماضی کے فیصلوں پہ ہم دونوں پھنستے ہیں، جو ہم کرتے رہے ماضی میں. نہیں دیکھیے آپ شاید پھنس جائیں اس میں. میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کا حوالہ دوں، مگر نہیں سر آپ کی بات ٹھیک ہے. آئی ایم ولنگ ٹو فیس اٹ سر، نو پرابلم. اگر اسی کو کر دیں تو آئی ول بی دیئر ٹو فالو اٹ. یہ دیکھیے بہت سارے بہت اچھے پوائنٹ ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے اس سے میں اگری کروں یا نہ کروں، مگر ابھی ہمیں ڈھانچہ چاہیے کہ یہ ہے قانون کی عدالت کہ ہم ایسا حکم کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر سوال ہوگا کہ کیسے کریں. بس سر اس کورسی ماحول میں ضابطہ اخلاق کے اوپر بات تو میرے خیال میں کرنا ویسے ہی ہے کہ کسی بھی چیز پہ انگوٹھا لگوا لیں آج کل صحافیوں سے آپ، کیونکہ اتنے بڑے نوٹسز جاری ہوئے ہیں تو اب تو ہمارے نمائندے کسی بھی چیز پہ انگوٹھا لگا دیں گے. تو میرے خیال میں اس کو ڈیلنگ کرنا بڑا ضروری ہے سر. اس کیس کو الگ کریں. آپ ہم سن لیں گے نا، شاید یہ ناراض ہو جائیں حیدر وحید صاحب، اس میں آپ پارٹی نہیں ہے، یا تو آپ پارٹی بننے کی درخواست دیں کیونکہ ابھی آپ اسٹرینجر ہیں ٹو دا پروسیڈنگز. سر میرا نہیں یہ دیکھیے ہم آپ کو پھر بھی سن رہے ہیں مگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم آپ کو نہیں سنیں. سر میں اپنے کیس کے حوالے سے ایک ریکویسٹ کر لوں، اگر وہ میرا کیس جو الگ سے لگا ہوا ہے کڈنیپنگ والا، اس کو اس کیس کا نمبر کیا ہے سر؟ ایس ایم سی وہ سوموٹو نوٹس تھا سر 2021 کا ہے. یہ نمبر آپ کو پتا ہے؟ آئی ایم سوری سر وہ اب اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ ہمیں بھی نہیں یاد، آپ کو بھی نہیں یاد. انسان اپنے کیسز کے نمبر یاد رکھتا ہے. تو بس آپ اسے الگ سے سنیں سر، اس سے آپ اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لیں یا کمپیوٹر میں چیک کر لیں، نمبر ہمیں بتا دیجیے. مجھے صرف یہ خدشہ ہے کہ اس کیس میں اگر ہم سمجھ گئے آپ سامنے ہم جاتے ہم سمجھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹرڈکٹری آرڈر نہ ہو جائے. یہی بات ہے نا سر. مجھے یہ خدشہ ہے کہ جن لوگوں پہ الزام ہے یا ہم لوگ اپنی اسٹیٹمنٹ میں لگا رہے ہیں وہی لوگ ہمیں جے آئی ٹی میں بلا کے یہ ایف آئی اے کے نوٹسز میں اگر تفتیش کریں گے تو پھر بڑی کنٹرڈکشن ہو جائے گی، ہم پہ پریشر ہوگا کہ وہ کیس وڈرا کر لیں. اس کیس میں آپ ایک منٹ ہے جی، سال یاد ہے آپ کو؟ جی سال یاد ہے 2021 سر. کسی کو نمبر پتا ہے آپ کے ساتھی برادری میں؟ کرمنل اوریجنل 48 آف 2020 سر. کرمنل اوریجنل یہ تو کنٹینٹ نوٹس جی جی اس کے ساتھ ہی سر کلب نمبر بتائیے. کرمنل اوریجنل 48 آف 2020 یہ کنٹمپٹ 48 آف 2020 سر اس کے ساتھ ایک کلب ہوا تھا. اچھا اب ٹھیک ہے بس سمجھ گیا آپ کی بات، بس سمجھ گئے. اچھا یہ ایک بات جو اچھا آپ کچھ فرما رہے تھے، ہاں کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں ان سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب، جو پریزیڈنٹ آپ ہیں. جی سر ہماری تو ریکویسٹ صرف یہ تھی کہ کورٹ نے کل آبزرویشنز بھی دی تھی نوٹسز کی حد تک، لیکن نوٹسز ابھی تک وڈرا نہیں ہوئے. آج بھی کافی سارے دوستوں کو بلایا گیا. اب کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ جناب اس کے لیے سی ایم اے فائل ہونی چاہیے تھی. سی ایم اے فائل یہ ہماری بالکل آبزرویشن نہیں ہے. نہیں کورٹ نے آپ کو ناراضگی ٹھیک ہے، کوئی پٹیشن آپ کو فائل کرنی چاہیے نا. یہ 184 آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپیلیبل بن گئی ہے. پٹیشن تو براڈر اس میں آ جائے گی نا، تو وہ کر دیں نا آپ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک دن 2 دن میں کر دیں. ابھی ہماری ریکویسٹ صرف اور صرف جو کال آپ نوٹسز جاری ہوئے ہیں جن کے اوپر پریشر ہے کہ جناب فوری طور پر آئیں. جن دوستوں نے اپنی بیٹس کور کرنی تھی، کسی نے اڈیالہ جیل جانا تھا. اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے سر. ہم نے اگر آرڈر پاس کیا تو ہم یہ بتا دیجئے ہم اس تنقید سے کیسے بچیں گے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی کر دی؟
بتا دینا, ہم کر دیتے ہیں نا. جیسے ان سے پوچھے تھے حیدر وحید صاحب سے کہ بھی ابھی سیکشن 3 ہم نے آپ کو بھی پڑھ کے سنایا ہے, اس کمیٹی کے پاس جاتا ہے. اگر ہم نے آرڈر کر دیا تو آپ ہی لوگ سب سے پہلے تنقید کریں گے کہ آپ نے آئین اور قانون پہ کا تحفظ کرنے کا حلف اٹھایا اور خود ہی قانون توڑ رہے ہیں, جو کہ خود فل کورٹ نے کچھ دن پہلے ہی اس کو سراہا ہے. سر ابھی مجھے سمجھ نہیں آتا, مجھے اگر اس کا جواب دے دیں تو میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں. سر میں اسی کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ اگر خود کر لیتے ہیں ایک پٹیشن فائل کر دو. سر وہ بالکل ہے. نہیں آپ دیکھیں, بات سنیے صاحب, آپ پٹیشن فائل کریں, اور وہ جو کل انہوں نے انڈر ٹیک کیا تھا اٹارنی جنرل نے, اس کے بعد کچھ ہوا تو نہیں نا. سر میری ایک ریکویسٹ بات تو سن لیں پہلے پلیز. وہ اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں بھائی, الیکشن نہیں ہو رہے ہیں اب, جب تک الیکشن تک کا ٹائم ہے کر سکے ہم نے ان کو بولے بھی روک دیں اس کو, 4-5 دن کی بات ہے, اس کے بعد یہی ریکویسٹ ہے. وہ آرڈر میں ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں. چلیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے قیوم صاحب؟ سر سوال تو ایک ہی ہے کہ کیا صحافیوں پہ قانون لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, کیا جرنلسٹ پہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یہ بھی جرنلسٹ پہ بہت قانون لاگو ہوتے ہیں, تو ہم بھی سٹیزن ہیں, ڈیو پروسیس آف لا جو ہے بالکل. اسی لیے جہاں آپ کی پٹیشن پہ تو ہم نے فوراً آرڈر کر دیے. جی اب جو دوسرے مسئلے آ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے اگر کوئی لے آئے نا فارمل طریقے سے تو اچھی بات ہوگی. ہم نے تو انفارملی ان سے بات کر کے انڈرٹیکنگ بھی دلوا دی. تو اب آپ اپنا کیس میں کوئی بات اور کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے. جی اس میں کیونکہ ابھی یہ میڈیا ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کر رہے تھے بات, اور ساری چیزیں وہ جب آئے گی تو اس پہ ایک بہت زیادہ ہمارے ساتھ ایز این آرگنائزیشن ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا, وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. عدالت ذرا اس کے بھی فیکٹس دیکھ لے کہ کس طرح سے جرنلسٹوں کو جو کچھ ہوا جی وہ ہم دیکھ رہے ہیں نا. اب آپ کچھ اور مشورہ دے دیں کہ یہ آرڈر پاس کر دیں آپ کے کیس میں, وہ ہم کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو ظاہر ہے, ابھی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہم اس کے بعد آگے چلیں گے, کیونکہ فنڈامنٹل ہم نے ان کو 2 ہفتے انہوں نے وہ 2 ہفتے میں آتے ہیں تو 2 ہفتے میں دیکھیں کیا کہتے ہیں پھر. بالکل, مگر اس میں کوئی اور پہلو رہ گیا. ایک بات نشاندہی کی کہ ابصار عالم صاحب کا نام رہ گیا تھا, وہ بس ہم ایڈ کر دیتے ہیں. اور کوئی بات ہے تو بتا دیجئے. باقی سب جو چیزیں سامنے آئیں گی, کچھ چیزیں تھی جو آپ کے گوشے گزار کرنی تھی. جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا قانون پہ عمل کرو, بالکل تو عدالت تو سب سے زیادہ کرنا چاہیے نا. تو اس لیے آپ شاید سمجھیں کہ وہ ہم فلاں آرڈر نہیں کر رہے ہیں, فلاں آرڈر نہیں کر رہے ہیں, مگر اب ہم بھی قانونی کتابیں ہیں. قانون غلط ہے ڈیفینیٹلی کورٹ ہوا میں تو کوئی آرڈر نہیں کر سکتی, ظاہر کچھ چیزیں آئیں گی. تو کم از کم جو ہے وہ اتنا زور کر دیا جائے کہ جو نوٹسز ہیں جو الیکشن کے بعد تک ذرا اس کو یہ ذرا دیکھیں, بہت سے لوگوں کو بہت سی نوٹسز آئی ہیں اور ان لوگوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا جانے کے لیے کسی ادارے میں. بالکل, اب شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں, شاید نہ سمجھے ہوں. تو جب انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دی آپ کو, پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. وہ انڈرٹیکنگ کروائی ان سے, ہم نے دیکھے ہم نے محتاط طریقے سے آرڈر نہیں کیا تھا, ہم سمجھتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, بہرحال کوئی بھی ہم پہ تنقید کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ پھر ہم نے آئین اور قانون پہ چلیں گے. اب ان کو دوبارہ کہہ دیتے ہیں یو اسٹینڈ بائی یور انڈرٹیکنگ. کب تک کی آپ کی انڈرٹیکنگ؟ یہ اوپن اینڈڈ انڈرٹیکنگ ہے. آواز بلند, آپ تھوڑا سا اعلان کر دیجیے اپنی انڈرٹیکنگ کا تاکہ سب سن لیں. My lord, undertaking as recorded in paragraph 3 of yesterday's order stands. سر وہ انڈرٹیکنگ سر دوسری حد تک ہے. وہ انڈرٹیکنگ یہ ہے کہ کسی کی کرٹیسزم کے اوپر اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں نا بہت ساری چیزیں. سر ریکویسٹ ہے سر, نہیں ریکویسٹ نہیں کریں نا, آپ مجھے قانون کا حوالہ دے دیں نا سر. اب دیکھیں آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سر, وہ ایک ساتھی ہٹ گئے ان سے کہ وہ برانچ بھی فائل نہیں ہوا, وہ پروسیجرل میٹر ہے. نہیں سر وہ اچھا وہ اتنے ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا میں تو اس سے دور ہی ہو جاتا ہوں کیونکہ پروسیجر کمپلائی نہیں ہوا. اب ہم آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو اپلائی کریں. سر مجھے 1 منٹ دیجیے پلیز. آپ پتہ نہیں کیوں نہیں آپ اپنا, وائی ڈونٹ یو ہیلپ یور سیلف. سر شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. میں سمجھ گیا ہوں. آپ
सिर्फ बता दें कौन से कानून के तहत हम कर रहे हैं बस। सर अटॉर्नी जनरल साहब ने कल के नोटिस जो थे हमें कहा गया कि हमने विड्रॉ कर लिए, दोबारा जारी करेंगे। मुझे नहीं पता, मेरे सामने नहीं सर, मेरे सामने ये बात बिल्कुल नहीं हुई है। नहीं दोबारा जारी करेंगे। नोटिसेज हैं, उसका एक प्रोसेस है। सो अगर वो विड्रॉ करना चाहे सर विड्रॉल के मतलब है कल की डेट। अरे हाँ ना, वो कल की डेट तारीख जो थी वो गुजर गई, तो नई डेट आपको देंगे ना। यही बात हम कह रहे हैं सर, जितने नोटिस अब तक जारी किए गए हैं वो तमाम नोटिस इलेक्शन के बाद बुला लें साहब, बस इतनी रिक्वेस्ट है। तमाम लोगों को इलेक्शन के बाद बात तो करने दीजिए। Attorney General has right of audience in the courts of Pakistan before every lawyer even. Ji. My lord, yesterday I had given this undertaking which is duly recorded in your order. And it continues. Yes, it continues. It is not time related. Yesterday it was erroneously reported in national media. I also found out that the notices have been withdrawn. Notices can't just be withdrawn. वो आप जो मर्जी करें, हमें नहीं पता. So वो डेट में भी change for the new date. वो meeting जो भी होगी. Yes. So the undertaking. देखिए, I have been repeatedly requesting the media. At least I don't sit on orders, issue them after months. We issued the order yesterday. I mean, late hours we sign it. Even we would try to take some time कि कोई typos वगैरह ना हो. But we issue it for this very reason. Please read the order. If somebody doesn't even bother, I mean, you know, the standard of everybody likes to be more holier than thou. If journalists don't bother to go on the website, and it was uploaded on the website at pretty early in the day, and the following day the newspaper still misrecords it, we can't help it. Because so much happens when you're talking. I mean, you are saying something, he's something, someone may think this is the order of the court. We may ask a question, doesn't become the order of the court till we dictate the order of the court. So I keep requesting the journalists, please read the order. You can criticize us that there was no order uploaded, so we understood this. But that is not applicable when, I don't know, I try to dictate all orders in court and we try to sign out the orders, uplink them where we are important orders which have people are interested in. Not every order gets uploaded for obvious reasons. So इतना अगर कोई ज़हमत नहीं करे, मैंने तो पढ़ना ही नहीं, मैंने काम ही नहीं करना है, तो अब क्या करें हम? अब I can't force someone to do it. शहजाद साहब, ये जरा हमें थोड़ा सा आप भी हमें गाइड कर दीजिए इस बात पे. What are your views on this since we have requested you? As expressed yesterday, the Supreme Court Bar Association has always maintained that criticism on judgment and a fair comment on the judgment is welcome, because that actually helps us, all of us, improve. But if we come out with stories which are absolutely out of the blues and have no merit in them, then obviously that has to be checked. And particularly the new medium that we have, that vlogs and that YouTubers, I don't know what to do with them, but they are actually saying anything that they want to say, and that cannot be permitted. But that has to be somehow checked, and especially if we come out with fantastic stories about our honorable judges, that is not tolerable, and that is what we maintain. That is what we will always maintain. Criticism is welcome. They can always criticize the judgment, but beyond that, it is uncharted territory. They cannot be allowed to go there. One thing which nobody has addressed, is the truth. It's when you talk about the freedom of the press, does it mean it can print lies? I don't know. I'm just posing these questions. एक सेकंड साहब, आप जरा बात करने देना. तो one aspect has not been addressed at all, and I've been advocating. I mean, I keep saying truth will set us free. It's a fundamental pillar of not just Muslim faith, but virtually of every faith in the world. The truth of what we do in courts, we strive towards the truth. What lawyers help us strive towards the truth. What a good journalist does, help us go to the truth or when it is missing. So truth has gone out from the equation altogether.
I don't know, because there are 7 restrictions. I would rather not go into the restrictions part, but at least we should stick on the truth part of it. That was what my Lord's judgment order of 20th of August. Which was, this is a matter which orders are very difficult to pass orders on. But it actually points out towards that. Your Lordship referred to Article 227 in the order of the 20th of August. It is reported in 2021. 1602, I believe. 2021 SCMR 1602. That is where the 2-member bench judgment was reported. And it actually, essentially, that's what we are saying. There cannot be a bar on reporting what is true. But even if it is very offensive. Yes, because then the truth is the best defense to whatever proceedings come against it. But the norms are that the language should be temperate. Yes. But you know what has been happening for the last 2-3 years? For me, as a very humble lawyer of this court, it's very, very disturbing. And particularly how to regulate this and demonizing of the judges. Law kaun sa hai jo aap regulate karenge? Let's remove judges. I'm talking generally. Even if it's a story nothing to do with judges, isn't a journalist required to be truthful? And what I've again seen, they will make one statement today. I'm not putting a finger on anyone. Completely exposed, completely wrong story. They don't even have the courtesy to do a retraction. This was a wrong story. And because, I mean, you know, I think at the end of the day, societies crumble if truth does not survive. I mean, that's what happened, because immediately after the court proceedings, the media was sort of exploded with the idea that the notices have been ordered to be withdrawn. And the Pakistan Bar Council took me by, I was scolded because we actually went out. No, now we have one up. We are doing live broadcast. We are grateful, but Mr. Kalpe Hassan is sitting right behind me and watching me, because he said we made a categorical statement in a press conference saying that criticism is welcome, but beyond that, the bars will not tolerate. No, but we are attending to another matter of the truth of a matter. I mean, it may be very harmful, it may be very hurtful, but it's true. At least that is no longer, I mean, everybody expressing opinions. I mean, what I'm worried about is that even today, nobody is saying, sir, we printed a wrong news, notices were never withdrawn, and it's a misreporting of the Supreme Court proceedings. But who is going to attend to that? Sir, बात ये है, it is for them to, it is for... अच्छा, एक दूसरी बात भी आपको बता दें. अब वो भी बात खत्म होती जा रही है. Do you know the reason why the Prophet was sent? Which says, the Holy Quran says it, because of his ikhlaq. Yes. I mean, courtesies have gone completely. I mean, this is a central pillar of the faith. Yes. I mean, I was sent to perfect your akhlaq. I mean, there are hadiths on this. So that thing, I mean, it's not that we deprive people to speak, but at least one person's, this is also small courtesy. There are big courtesies and small courtesies. I mean, the kind of things, I don't know. I mean, the kind of arguments you can open BBC, they very strongly disagree with each other. Yes. They don't become abusive. Here, TV channels kind of enjoy, ratings are going up, making money. Fine, if this is, it's all connected with the truth. It's connected morals. I mean, you can disagree with each other, absolutely disagree. I don't agree with your point of view. I mean, we judges, we disagree with each other. We don't start fighting with each other. It's not being criticized at all. Anyway, what is the solution in your mind? We can't reform society. That's not our job. We cannot raise certain questions. There are 3 distinct matters here. One of them is देखिए जहाँ तक लॉस का है ना वो it is equally applicable to all the citizens including the journalists. The defamation ordinance है, contempt of court है, ये तो सब पे अप्लाई होते हैं. उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये सिटीजन पे होगा ये जर्नलिस्ट पे होगा, वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल है. इन दिस केस आपका क्या मौक़िफ़ है कि इसको जैसे हैदर भाई साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई डायरेक्शन दें लॉ बनाने पे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पे, उस पे आप असिस्ट कीजिए ना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार के what can be done.
in this case. کنڈکٹ آلریڈی 2015 میں وہ ہے, اس کو اگر اسی کو دیکھ لیا جائے یا وہ پیمرا کا ہے نا, that has been made under the law کے اندر رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ ہے, وہ پرسکرائب ہے, وہ تو ان کو پبلش کیا ہوا ہے ایز اینیکس ہے, وہ لگا ہوا ان کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے پیمرا لاز کے اندر. تو یہ دیکھنے والی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب لیگل پریکٹیشنرز کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس میں کیننز آف پریکٹس ہیں پوری لگی. اب ججز کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یو نو, اب ہم I don't want to become a regulator, so Heather Waid Saab wants time, so maybe you can also assist and look into this aspect of whether we actually intend to file a concise statement. پرنٹ میڈیا کے لیے بھی ہے, پرنٹ میڈیا کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے اندر بھی لگا ہوا ہے وہ سی پی این والے جو. To this honorable court's judgment that code of conduct was actually framed 2014 Supreme Court PLD. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جی کوڈ آف کنڈکٹ میں مطلب یہاں تو کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا, اگر وکیل کوڈ آف کنڈکٹ ابائڈ نہ کرے اس کی لائسنس ریووک ہو سکتی ہے, جج کو فارغ کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی قطعاً پیمرا میں تو ہے سر, پیمرا میں وہ تو کیونکہ وہ ان کے ہاتھ میں ان کا بٹن ہے, اس میں شو کاز بھی ہے, کینسلیشن وہ ان کے ہاتھ میں بٹن ہوتا ہے نا, وہ کر سکتے ہیں, پروسکرائب بھی کر سکتے ہیں وہ. اب یہ باتیں ہمارے چلے آپ ان پہ نوٹ کر لیں. نیوز پیپر میں بھی ہے, ڈکلیریشن کینسل ہو جاتا ہے, اس کا بھی. اس ملک کے اندر پی پی او بھی رہا ہے, پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس, جس کے ذریعے سے کیا کچھ ہوا وہ آپ کے علم کے اندر. آپ نے شاید پڑھی نہیں, کس نے کتاب لکھی تھی پہلی میڈیا لاز آف پاکستان, آپ کو پتا ہے؟ جواد الحسن صاحب جی, جسٹس جواد نے لکھی تھی, ان کی بھی کتاب ہے, پہلی میں نے ذکر کیا, پہلی میرے ماس میڈیا لاز ان پاکستان, جاوید جبار جی. آئی ڈونٹ نو, میں گیس نہیں کر سکتا, مجھے نہیں پتا. 97 میں شاید. سر کسی بھی میں بھی لکھا ہوا نا. یہ میں نے پوچھا تھا, آپ ہی نے لکھی ہوئی. جاوید جبار صاحب نے اس میں انٹروڈکشن دیا تھا پولیٹیکل, اچھا, مگر سارے میڈیا لاز جو کلیکٹ کیے تھے میں سمجھا کوئی دو دوسرے سے, کیونکہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کا ایشو ہے. پی ایف یو جے از ہماری ایک ریپرزینٹیٹیو باڈی ہے, اگر ان کو اجازت دے دیجیے کہ یہ انٹروینر بن سکیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, ان کو آلریڈی نہیں نوٹس دیا ہوا ہے؟ نہیں, ان کو نہیں گیا ہوا ہے نوٹس. اچھا, اگر آپ کوئی چیز فائل کر, آپ پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین, آپ اس کی کیا ہے اپنا اس میں گرامی؟ جی افضل بٹ میرا نام ہے جی. اور آپ کیا ہیں؟ میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, پی ایف یو جے کہتے ہیں. یہ الیکٹرانک ہے یا پرنٹ ہے یا سب ہے؟ سب ہے اس میں ایوری تھنگ. اچھا, یہ الیکٹرانک کب شامل کیا آپ نے؟ پہلے تو پرنٹ کا تھا یہ خالی. یہی ہم نے پھر اپنے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا تھا, جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا تھا تو پھر الیکٹرانک میڈیا ہمارا حصہ شامل ہو گیا. جی, آپ کچھ کہنا چاہیں, آپ لکھ کے تحریر دیتے ہیں, اگر کوئی ابھی بات کرنا چاہتے ہیں ان جو موجودہ کیسز ان کے متعلق, ہم سن لیتے ہیں آپ کو. اس میں آنریبل میں کورٹ سے میری 2-3 ریکویسٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت کلیئر ہیں کہ تنقید میں اور ٹرولنگ میں بڑا فرق ہے. تنقید کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور ٹرولنگ کو جرم سمجھتے ہیں. ایک تو ہماری حوالے سے یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایف آئی اے نے اس حوالے سے ٹرولنگ اور تنقید کو مکس ہی کر دیا ہے, اور اس کیس کو وہ دوسری طرف لے گئی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک جرنلسٹوں پر اٹیک کے لیے یہ کیا گیا تھا, کوئی ٹرولنگ روکنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا. کو پوری دنیا میں یہ ہم سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اچانک یہ کیا ہو گیا سپریم کورٹ میں. تو ایک تو ایف آئی اے کو یہ ڈائریکشن جاری ہونی چاہیے کہ ٹرولنگ اور تنقید کو الگ کر دے پلیز. وہ تو انڈرٹیکنگ انہوں نے دے دی ہے. ٹھیک ہے, نہیں جو نوٹسز جاری ہو رہے ہیں اس میں کم از کم, اب میں ایک نوٹس میں نے دیکھی نہیں اس کی شکل, کوئی مجھے اس کی شکل ہی دکھا دے. سر ابھی سر یہ سی ایم ایس دی الاؤ کر دیں ذرا, پلیز آپ دیکھیں نا تھوڑا, آپ کے صدر بات کر رہے ہیں, آپ ان کے تابع نہیں ہیں. اچھا سر, ذرا آپ بات تو کر لیں نا پوری. ہاں اچھا جی. تو ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے بالکل ہم آپ کو یہ نوٹسز جو بھی جاری ہوئے ہیں, کافی لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے ہیں, لیکن وہ نوٹس کی بات آئے تو ہمارے سامنے نا, پھر اس پہ ہم آرڈر کر لیں گے نا. ابھی آپ کچھ اور بات کریں نا, وہ باتیں تو آپ نے ساری سن لی نا, نوٹسز والی باتیں.
184(3) میں ہم جائیں گے نا, پھر آپ سو موٹو اختیار استعمال کریں گے نا, تو سمجھے نا, اس کے لیے کمیٹی کے پاس جائے گا. یہ سارا آپ کو بتا دی ہے, آپ پھر وہی بات, ہر آدمی وہی بات کر رہا ہے. یا آپ اپنے باہر جائیں گے کہ میں نے تو سپریم کورٹ کو بات کر دی تھی, سارا ملبہ ہم پہ ڈال دیں گے. نہیں, یہ ایسے نہ کریں نا. یا تو کہ ہم قانونی, ہماری تشریح غلط ہے, ہماری قانونی فہم غلط ہے. بار بار ایک بات کو دہرانے سے کیا اس میں وزن بڑھ جاتا ہے؟ اٹارنی جنرل سے کم از کم یہ انڈرٹیکنگ لے لیں کہ الیکشن کے بعد تک جو ہے, کیونکہ ڈیوٹیز ہیں جرنلسٹ کی. صاحب آپ کچھ نہ آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, ان کو بات تو کر لینے تھا. آپ سر اس میں ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اور میں آپ نے میرے خیال میں پریس ان چینز وغیرہ جو ہوا ہے گزری ہے صحافت پہ, آپ نے پاکستان تاریخ سے واقف نہیں ہے. واقف ہے, کوڑے لگے, جیلوں میں گئے ہیں. بالکل آپ تو ایسے برپا ہو گئے کہ نوٹس سے بھائی جا کے پتہ نہیں کیا کہے گا. آئی ڈونٹ نو, مطلب سر بیسیکلی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ. میں نے آپ کو کیا کہا, میں آپ کو دوبارہ کہہ دوں, ہمیں بھی نوٹسز ملی ہیں. ہم نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں لیے تھے, ہم چلے گئے تھے نوٹسز کے لیے. ہم اس پولیس والا مجھے کہہ دے کہ جی آپ کے محلے میں قتل ہوا, آ جائیے, میں چلا جاؤں گا. نہیں سر, ہم اس میں بھی پٹیشنر تھے جب آپ کو نوٹسز ہوئے تھے, اور ہمارے لیے آنر کی بات تھی. آپ جب لے آئیں گے ہم دیکھ لیں گے نا چیزوں کو. ہم ابھی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, کل خبر لگ جائے گی. سر یہ فائل پڑی ہے آپ کے پاس, ہمارے دوستوں نے دے دی ہے. اب یہ جائے گی, اچھا اب سن لیجئے نا, یہ جائے گی, اس پہ نمبر پڑے گا, پھر پیش ہوگی کمیٹی کے پاس. اگلی بات کریں سر, یہ سی ایم اے ہے سر, ابھی آپ کورٹ الاؤ کر سکتی ہے. سی ایم اے ہے, اس کو ریٹ میں کنورٹ کر دوں. میں نے آپ سے اتنی دفعہ بولا ہے اس کو. سر اصل سارا ایشو سر کالا نوٹسز کا ہے. وہ سی ایم اے جائے گی نہیں کمیٹی کے سامنے, پھر وہ کہے گی ظاہری بات ہے سر, سی ایم اے نہیں جائے گی. سب سے سینئر صحافی کون ہے ادھر؟ جی میں تو اس وقت پریزیڈنٹ کے طور پہ سب سے سینئر, مجھ سے صحافی سینئر کون ہے ادھر عدالت میں؟ جن کے بال سفید نہیں, یہ بھی بہت سینئر ہیں. یہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پریس کے ساتھ ہوا کیا پاکستان میں, شاید آپ بھول گئے ہیں. میں کافی میں نے کیونکہ کنسیڈر کیا تھا, وہ ضمیر نقوی صاحب نے کتاب لکھی تھی پریس ان چینز, ضمیر نیازی صاحب نے لکھی تھی پریس ان چینز. ہاں, تو ذرا پڑھ لیجئے گا اس کو ذرا. کوڑے لگے ہیں, مطلب کیا کیا نہیں ہوا ہے, آپ کیا کیا ظلم نہیں ہوا. سر یہ پی ایف جے کی بڑی تاریخ کیسز بھی ہیں نا, اور پریس فریڈم کے حوالے سے کل بھی ہم کام کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے. اچھا آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. جی, جرنلسٹ جھوٹ لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جھوٹ کرائم ہے سر, کیسے لکھ سکتا ہے؟ نہیں, کرائم تو نہیں ہوتا ہے جھوٹ لکھنا, یہ آپ کی بات غلط ہے. نہیں تو اگر وہ لکھے تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہونا چاہیے کاروائی. آپ دیکھیے, ہم اپنے آپ کو ابو دی لا نہیں سمجھتے. لا کی بات نہیں ہے نا, لا تو وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے, وہ ریٹریکشن ہوتا ہے نا, اس کا تردید ہوتی ہے. کوئی لا میں ایسا اسپیسیفکلی نہیں ہے, تردید یا معذرت. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ اس میں کو ممانعت ہے, اس لیے کہ اخلاقیات بھی ہے, یہ باتیں اخلاقیات کی آتی ہیں جی, یہ سیلف ریگولیشن کی آتی ہیں. اگر آپ کو جرنلزم کو سٹرونگ کرنا ہے تو یہ آپ کو ہی سوچنا ہوگا کہ کیسے بہتر کریں. کل کوئی اخبار میں خبر لگا دیتا ہے کہ پاکستان کی آبادی 3 کروڑ ہے, غلط ہے نا؟ غلط ہے. اس پہ تو کوئی یہ نہیں کہ کوئی قانون توڑا ہے, کچھ ہے, جھوٹ بھی ہے, ٹھیک, مگر رہے گی بات. کیا آپ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کچھ کریں کہ ہاں یہ غلط ہے, میں نے اپنے صحافیوں کے خلاف ایکشن لیا. یہ بھی پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ نے ممبرشپ اس کی کینسل کر دی ہے. یہ ہمارے ہاں پریس کلب میں بھی اور پی ایف جی میں پورا پروسیجر موجود ہے. اگر کوئی جرنلسٹ اس طرح کی خبر دیتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی کمیٹی بنائی جاتی ہے, اور پھر اس کو اکارڈنگ ٹو اس کے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ یہ نا کیا کرتے ہیں, جی بتائیے نا. پھر جرمانہ کرتے ہیں, بعض بات ممبرشپ سسپینڈ کر لو, میری ممبرشپ سسپینڈ, خدا حافظ, مجھے نہیں چاہیے ممبرشپ. پھر کیا کرتے ہیں آپ؟
دیکھیں میرا نہیں خیال کہ آپ بتائیں نا. دیکھیں آپ پہ بات آئی تو آپ نے کہا میرا خیال. نہیں, کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے, کبھی نہیں ہوا پاکستان کی. جو جرنلسٹ کہے کہ بھائی مجھے ممبرشپ نہیں چاہیے, میں نے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اگر آپ ممبرشپ کینسل کرتے ہیں تو اس کی کانسیکوینسز, اس کو نقصان کیا پہنچتا ہے؟ جیسے بھی چلو اچھا میں کل ایک یوٹیوب چینل کھول لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نہیں ہوں ممبر آپ کا. فرق سر پڑتا ہے باتیں سوچ جب کوئی بھی باڈی. یہ دیکھیں یہ فورم تقریر کرنے کا نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے لکھ کے دیجئے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. ایک ریکویسٹ ہے کہ پھر 8 تاریخ تک کم از کم جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا, کم از کم سب لوگوں کو اس حد تک ایف آئی اے کو آپ انسٹرکشن دیں. اب میں کوئی بات سمجھے نہیں نا, یہ بار بار دہرانے سے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. ہم لکھ کے بھی دے دیتے ہیں. آپ جو ریکویسٹ آپ وہ لکھ کے تو دے دیجیے اور اس کو کنورٹ کر دو 184 میں. اس میں لکھ ابھی ٹائم اور بات رہ گئی ہے, کسی کی تو آگے بڑھیں. اوکے صاحب, ہم سر لکھ کے دیتے ہیں. ریکویسٹ آپ کے کیس ہمیں دلوا لیا. جی تھینک یو ویری مچ. کرمنل 48/2020 اور یہ دوسرا کون سا کیس ہے؟ یہ وہ کنٹمپٹ والا ہے. آج بٹ صاحب اگر آج آپ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے, آپ کھڑے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, تو اس کی ریزنز ہیں. آپ لوگوں کو جو اخلاقی ڈیوٹیز تھی وہ اس سے بہت لوگ پیچھے ہٹ گئے. پاکستان میں بہت اچھا بھی ہو رہا ہے لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے برائی کو, اگر ہر ملک میں برائیاں ہیں لیکن ہمارے یہاں جو ہے برائیوں کو ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کتنی اچیومنٹ ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہے, کتنے جوان ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر رہے ہیں, کچھ ہمیں نہیں پتا. ہماری کینسر کی بیماری کا جو میڈیسن تیار کی لیاری کے ایک لڑکے نے کی ہے, کسی کو نہیں پتا. ہمیں باہر ملکوں کی پریس سے پتہ چلتا ہے کہ تو کچھ بیٹر امیج بھی بتائے نا پاکستان کا. بہت سارے ملکوں سے ہم بہت آگے ہیں اس لحاظ سے, لیکن ہائی لائٹ نہیں ہو رہا سب کچھ. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, جو کوڈ آف کنڈکٹ اور میڈیا کے حوالے سے جو بھی شکایات یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں اس کو ایف آئی اے ایک لائسنس سمجھے کہ فردر پروسیڈ پروسیکیوٹ کرنے کے لیے. ہم ان کے مائنڈ ریڈنگ نہیں کریں گے. اچھا ایک آپ کا کیس بتا دوں, آپ کا صرف ایک کیس نے بتایا, انہوں نے کہا کرمنل اوریجنل P48/2020. اس کے ساتھ کوئی اور کیس لگا نہیں ہے؟ اگر کوئی ہے تو اس کا نمبر دے دیجئے, کیونکہ ہمارے سسٹم میں کوئی اور کیس نہیں آ رہا ہے, وہ بھی ہم لگوا دیں گے. آپ بعد میں دے دیجئے گا نمبر, اس میں لکھیں. اٹارنی جنرل صاحب, مطلب یہ ابھی جو یہ جی آئی ٹی کون ایڈ کر رہے ہیں ابھی؟ My lord, it's the additional DG crime going FIS. یہ جو آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہے, اگر یہ آپ اس کو الیکشن کے بعد سیشن رکھنا شروع کرتے تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ یہ 4-5 دن کی تو بات ہے, اس میں بیچ میں چھٹیاں آ جائیں گی, 2-3 دن ویسی, 5 فروری چھٹی ہے, پھر الیکشن کی چھٹی ہے, اس کے بعد پھر یہ 2-3 دن رہ گئے نا. جب تک یہ اپنی ایک پٹیشن بھی فائل کر دیں گے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی نا, صحیح طریقے سے ہارمونائز ہو جائیں گی کہ آپ صحیح ہیں, یہ صحیح ہیں, جے آئی ٹی ٹھیک ہے, کیا ٹرولنگ ہوئی ہے, کیا گڑبڑ ہوئی ہے, وہ تو خود بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے یہ لوگ جتنے کھڑے. اگر ایسا ہے تو آپ کی انڈرٹیکنگ الیکشن کے بعد چلے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. پوائنٹ ہمیں دیکھنا ہے جی آئی ٹی کیا ہوتی ہے, قانون میں اس کا ہے ذکر نہیں ہے, یہ ساری باتیں آپ تیاری کر کے آئیے گا, کیونکہ ابھی تو ہمیں جب کیس آئے گا I can only think aloud کہ یہ ساری باتیں سوال اٹھیں گے. 8 کو الیکشن ہے, اس کے نیکسٹ ویک میں رکھ لیں. 8 کے بعد جو ہے 8 میں رات ہے, جمعہ ہفتہ ہے, تو آپ منگل کوئی نیکسٹ جو ہے کے بعد ہی ہوگا. احتیاط سے رپورٹنگ الیکشن کے دوران یہ جو ہوگا اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. احتیاط سے رپورٹنگ کریں. You can discuss this with any FIA director or any person who is present in this. The notices are under section 160 of the CRPC. जी 160 का notice है. Notices. And the which provision? 160 of CRPC. These are inquiry stage. Inquiry stage के ऊपर आती है. Inquiry stage 160 का notice. And as it is just like a call-up notice. जी call-up notice. And it's not a criminal case. Not yet, sir. Not yet. So it is only, and as I had submitted an undertaking yesterday, and so the inquiry officers are going to strictly follow what was submitted before this court. We are not asking, we are not going to stop you for the inquiry. We only say کہ یہ جو 5-6 دن بیچ میں ہے, اس میں 2-3 دن ویسی چھٹیاں آ رہی ہیں, ہفتے کو آپ کی بھی چھٹی ہے, پھر اتوار ہے, پھر پیر ہے,
एक 2 दिन ही तो 3-4 दिन है वर्किंग इसमें, तो अगर आप 8 के बाद वाले वीक में ले जाते हैं तो कोई चीज रुक नहीं रही. वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, neither they are stopping you to do anything. They only request for some time. In the meanwhile, they will file the petition here. The matter will go to the committee, and the committee will decide. And we will also see the constitution of JIT under the law, whatever their allegations and counter arguments made by you. इसको देख लें, अगर इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको रोकने में कोई बहुत बड़ा हर्ज है, मतलब things will not be. At this stage, if I may say, at this stage, it is only the statements that have to be recorded, nothing beyond that. What statement? So, if there are any, and 160, my lord, if there are any screenshots of any tweets which were on the Twitter which were tweeted or any. So you are saying no coercive action will be taken? Yes. अच्छा, सर जिन ये तो आपका मसला हल हो गया. नहीं सर, लेकिन जिन जर्नलिस्टों ने इलेक्शंस में ड्यूटियां करनी है, अपनी दूसरी ड्यूटी का वो FIA की पेशियां भुगतेंगे सर, बजाय इसके के इलेक्शंस के बाद हो जाएगा वही मसला. सर ये इलेक्शंस आपको हम अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे सकते. इन प्रोसीडिंग्स में तो ऑर्डर नहीं हो सकता. लेकिन सर जिस तरह वो इंसिस्ट कर रहे हैं उससे नहीं होगा. थोड़ा सा जनरल, व्हाई डोंट यू थोड़ा सा इसके अंदर आप क्या है इलेक्शंस? आज क्या तारीख है, कितने दिन today is 30th, so we are just left with 8 4-5 दिन रह गए, इसको कर दे आप कहेंगे इलेक्शन के बाद. जरा प्रोफेशन का इशू है कि भाई they are running here, there are so many stories developing, they are unable to perform. Show some grace for the journalists also. Of course, they have. You should thank him, not us. They have to be professional. We are saying he's there thanking us. We don't thank us. Thank you. ठीक है, अब ये सर आपका थैंक यू यहाँ पर अदा करेंगे, उनका चाय के कप पे करेंगे. हमें शुक्रिया नहीं करें, इनको शुक्रिया करना है तो करें, अगर आप करना चाहें. सर नहीं, इसमें लिख लें, इसमें लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ठीक है. आप इसमें पार्टी बनना चाहते हैं ना? जी. अच्छा, They'll have to. पिछला ऑर्डर कहाँ गया? वैसे ये जो डिस्कशन हो रहा है ऑन जनरल पॉइंट्स, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी हेल्ड ऑन एवरी. This is a serious discussion where freedom of expression, truth, you heard speech. You know, every country deals with it differently. I mean, sort of in Thailand, there's one very severe kind of law, which is their country. That's right. In America, is the First Amendment. Here, we have 7 restrictions in the freedom of expression. In Europe, you can't even say something. Exactly. You know, it's called something denier. So it's a variable thing. And I always stress most towards the truth. I don't know why, but that's my personal thing. It doesn't, the law doesn't really say that. इसमें लिखिए कि कल का ऑर्डर का है. हाँ, अच्छा शुक्रिया. Abdul Qayyum Siddiqui points out that the 4 journalists who, in the order passed yesterday, he had forgot to mention, in yesterday's proceedings, he had forgot to mention the attack on Mr. Absar Alam, who was a journalist, and as such, paragraph 2 of yesterday's order may be read to include his name as well. Full stop. Order accordingly. So it extends the report that you have to submit. It will also apply to Mr. Absar Alam. इसमें लिखिए, Mr. Afzal Butt states that he is the president of the Pakistan Federation, Federal Union of Journalists. Pakistan Federal Union of Journalists, and wants to become a party to these proceedings. Full stop. He may move a appropriate application and may also submit suggestions as to how to proceed further with these cases. Full stop.
आपका नाम लिख दें प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे आपका नाम प्रेसिडेंट का कैसे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन या प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट states that they will be filing petition with regard to press freedoms and the difficulties being faced. Full stop. Office to immediately number the same and to register it as a constitution petition under Article 184(3) of the Constitution, comma, number it and place it before consideration of the committee, capital C, constituted under the Supreme Court Practice and Procedure, bracket close, Act, comma, 2023. अब हम कह तो नहीं सकते मगर इसी के साथ ही वो कनेक्टेड हो जाएगा। करना चाहते हैं आप पिटीशन फाइल करना चाहते हैं पार्टी बनना चाहते हैं हमारी पिटीशंस में पार्टी बन जाए पिटीशन फाइल करें नहीं अगर आप इनकी पिटीशन में पार्टी बन रहे हैं तो फिर तो वो खुद ही फिर तो अलग एप्लीकेशन होगी अगर आप अलग उनके साथ आना चाहें तो आप भी बन जाए उनसे पार्टी 1 2 3 4 मतलब अलग भी आप फाइल करो ना सेपरेट पिटीशंस हो जाएंगी वो जरा जैसे भी आप लोग कर रहे हैं फिर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं वो पता नहीं किस केस में एप्लीकेशन दे रहे हैं पुराने में एप्लीकेशन दे रहे हैं आप नया तो कोई है नहीं अभी इसी केस में पहले हम आपके लिए वो उसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे आपके दोनों दरवाजे खुले इस तरफ आना चाहें उस तरफ आना चाहें जैसे भी सोच समझ के आप कर लीजिए और आप अपनी फाइल करेंगे 184 में अच्छा फुल स्टॉप आपने क्या कहा था हाँ वो लिखिए number of concerns were addressed and learned Attorney General reiterated the undertaking given in the court and further on the request of the journalist stated that that the matter meeting of GIT that matter regarding journalists will not be taken up or proceeded will be taken up or proceeded by FIA before the elections ठीक है and thereafter all right ठीक है जी ठीक है it's your undertaking not our order it's your undertaking और अगर नई डेट होगी तो उसकी नई नोटिस इश्यू होगी जाहिर है पुरानी डेटें तो गुजर चुकी हैं उन नोटिस there would be a follow up इसमें लिखिए अब अगला लिखें follow up notice Mr. Heather Waheed, he learned Mr. Heather Waheed. If follow-up notices are to be issued, they will be issued after the elections. ठीक है ना follow-up तो करना पड़ेगा डेट Mr. Heather Waheed, counsel in CP number 27 of 2022 stated made submissions. Number of questions were raised and he stated that he will be attending to them if some time is granted by filing a concise statement and requested that the matter be adjourned to a date after 2 weeks. How much time did you want, Mr. Heather? No, that's fine. Okay. Even less than that. Okay, full stop. आप लोगों को भी बाद में चाहिए. All present. Also stated that this case may be adjourned to a date after the elections. Yes. And which would also grant them time to file the referred to petition, whoever wants to do so. कुछ और रह गया बात? And on a lighter note, my friends from journalist community might bear in mind the observations by Her Ladyship Justice Hilali in the meantime. Sir, Attorney General is saying this about Judge of the Supreme Court. This means it is going to have a chilling effect, and Justice Sarat Hilali's statement is going to be used against us. Please. ये देखिए ये आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट की आपने 4 5 6
وائلیشنز کرنی ہے آج. It should not interfere in cases where you are not. اب آپ ہم ذکر نہیں کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کو میں دکھاؤں یہ میرے پاس آلریڈی تھا اور یہ میں نے پڑھا تھا. میں اس کا آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آپ ان کے ہاتھ نہ لگ جائے آپ کے دوستوں کے. ٹھیک ہے تو then we will give a date. ذرا let us see because a number of important cases are coming up. I don't know when we will give a date. اگر خدا نہ خاصا کوئی فرسٹ ویک آف مارچ اگر کوئی فرسٹ ویک آف مارچ کسی کو اعتراض ہے؟ I have no objection. ہاں No objection, sir. Okay, as suggested. As suggested. As ٹھیک ہے سر فیبرری کا لاسٹ ویک اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید نوٹس میں بات کرنے نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ نے کل لگائے ہم کل لگا دیتے ہیں. پلیز گیو اے ڈیٹ. ذرا کنسنسس سے بھی کر لیں نا آپس میں. فیبرری کا لاسٹ ویک صحیح رہے گا. فیبرری کا لاسٹ ویک. کسی کو اعتراض ہے لاسٹ ویک کا؟ فرسٹ ویک آف مارچ. صحیح ہے بھائی. آپ کا اصولی موقف ہے فیبرری کے لاسٹ ویک میں. اب ٹاس کر لیں آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں صدر صاحب. فرسٹ آف مارچ. ہاں فرسٹ ویک آف مارچ ٹھیک ہے. چلیں دیکھیے اب آپ از اے پریزیڈنٹ ایز سجیسٹڈ adjourn to a date in the first week of March. Thank you.